دوسری صدی کی اصلاحی کوششیں اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ۔ امت میں اخلاقی انحطاط اور ایمانی ضعف۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد حکومت کا دھارا اسی طرح بہنے لگا جیسا کہ ان سے پہلے بہتا تھا۔ جاہلیت نے اپنے پنجے مضبوطی کے ساتھ گاڑے لیے۔ ان کے جانشین نے، جس کو سلیمان نے ان کے بعد خلیفہ بنایا گیا تھا، اور اس کے جانشینوں نے اسے ناپسندیدہ وقفہ کی تلافی پوری کرنے کی کوشش کی اور حکومت کو اسی پر چول پر لے آئے جس پر وہ سلیمان کے زمانے تک تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ شخصی و موروثی حکومت کے تسلسل اور دولت و کامیابی کی فراوانی سے اسلامی معاشرے میں نفاق کے جراثیم اور مترفین سابقین، گزشتہ امتوں کی دولت مندوں اور عیش پسندوں کے اخلاقی و اعمال پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے۔ سوسائٹی میں طیش کا عمومی رجحان پیدا ہو گیا تھا، اور ایمان و عمل صالح کی زندگی، جو اس امت کا قیمتی سرمایہ، اس کی قوت کا راز اور نبوت کا ایک بیش قیمت ترکہ تھا، اس وقت خطرے میں تھی۔ اندیشہ تھا کہ یہ امت اخلاقی حیثیت سے دیوالیہ اور روحانی حیثیت سے کھوکھلی نہ ہو جائے۔ قلوب میں سردی و سردگی، ایمان میں کمزوری اور تعلق باللہ میں عزم حلال بڑی شدت اور سرعت سے پیدا ہوتا چلا آ رہا تھا، اور یہ بڑی تشویش کی بات تھی۔ حکومت اس جوہر کی حفاظت اور پرورش سے نہ صرف غافل و بے تعلق تھی، بلکہ اس کا وجود اور اس کے نمائندے اس مقصد کے لیے حقیقی خطرہ بنے ہوئے تھے، اور اپنی ذاتی سیرت و کردار سے وہ اس اخلاقی انحطاط کے محرک و داعی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں ایمان، اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندہ تعلق اور انابت و عبودیت کی جو کیفیات پیدا کی تھیں، اور جو ایک نبی پیدا ہی کر سکتا ہے، وہ روبہ تزلزل تھیں۔ یہ وہ کمی تھی جو حکومت کے رقبے کی توسیع اور بڑے سے بڑی فتوحات سے پوری نہیں کی جا سکتی تھی، اور جو ایک مرتبہ زائل ہونے کے بعد بڑی مشکل سے واپس لائی جا سکتی ہے۔ اگر اس سرمایہ کی حفاظت نہ کی جاتی اور زمانے کے اثرات و اخلاقی اور سیاسی عوامل کو آزادی کے ساتھ اپنے عمل کرنے کی اجازت دی جاتی، تو یہ امت بھی سابقہ امتوں کی طرح ایک نفس پرور، آخرت فراموش، مادہ پرست قوم بن کر رہ جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری ایام میں سب سے زیادہ خطرہ اس بات کا تھا کہ یہ دنیا مسلمانوں کو ہضم نہ کر لے، اور اگر وہ اگلی امتوں کی طرح اس کے دھارے میں پڑھ کر ضائع نہ ہو جائیں۔ آپ نے وفات سے چند دن پہلے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، اس میں صاف صاف کہا تھا، ما الفقر اخشی علیکم ولیکن اخشی علیکم ان تسبت الدنیا علیکم کما بسطت علی من کان قبلکم فتنہ فسوہا کما تنا فسوہا فتحلککم کما اہلکتہم۔ مجھے تمہارے بارے میں فقر و افلاس کا خطرہ نہیں، مجھے جو کچھ خطرہ ہے وہ اس بات کا کہ دنیا پر تم پر ایسی کشاکش و فراخی ہو جیسے تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی، اور تم بھی اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ شروع کر دو، اور اگر تم کو بھی وہ اس طرح ہلاک کر دیں جیسے اگلوں کو ہلاک کیا۔ تابعین کی دعوت ایمانی، یہ خطرہ جس کا زبانی نبوت نے اظہار کیا تھا، جلد پیش آ گیا، لیکن اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کے کچھ مخلص اور سرفروش بندے میدان میں آئے، جنہوں نے اپنی قوت ایمانی، سوز و درد، صحبت و تربیت، وعظ و نصیحت اور دعوت و تلقین سے لاکھوں آدمیوں کو مادیت کے اس طوفان میں تنکے کی طرح بہنے سے بچایا، اور خود اس سیلاب کی رفتہ کو سست کر دیا۔ انہوں نے امت کے ایمانی اور روحانی تسلسل کو قائم رکھا، جو اس کی نسلی اور سیاسی تسلسل سے زیادہ ضروری تھا، اور اس کی زندگی میں وہ خلا نہیں آنے دیا جس میں محض ایک بے بصیرت، بے روح اور بے یقین قوم بن کر رہ جائے۔ اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے فضلہ تابعین کی ایک سربراہ جماعت تھی، جس میں سعید بن جبیر رحمہ اللہ، محمد بن سیرین اور شعبی خاص طور سے ممتاز ہیں، حسن بصری رحمہ اللہ۔ لیکن اس خطرے کے اصل حریف اور ایمانی دعوت کے علمبردار حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ہیں، جو 21ویں ہجری میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایسے مشہور صحابی حضرت زید بن ثابت کے آزاد کردہ غلام تھے، اور خود انہوں نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں پرورش پائی تھی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام صلاحیتیں جمع فرما دی تھیں جو اس دور کے مخلص حالات میں دین کا وقار بڑھانے اور دینی دعوت کو مؤثر بنانے کے لیے درکار ہے۔ ان کی شخصیت میں بڑے جامعیت، دل آویز اور کشش تھی۔ ایک طرف وہ دین میں پورا تجربے اور گہری بصیرت رکھتے تھے، بلند پایہ مفسر اور مستند محدث تھے، جس کے بغیر اس وقت کوئی اصلاحی کوشش انجام نہیں پا سکتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا انہوں نے اچھا خاصا زمانہ پایا تھا، اور معلوم ہوتا کہ بڑے
غور سے اس کا مطالعہ کیا تھا۔ مسلمانوں کی زندگی اور اسلامی معاشرے میں جو تغیرات پیش آئے تھے ان پر گہری نظر رکھتے تھے۔ اپنے زمانے کی سوسائٹی کا ہر طبقہ زندگی اور معاشرہ سے وہ پورے طور پہ باخبر تھے، اور اس کی خصوصیات اور اس کی بیماریوں سے ایک تجربہ کار طبیب کی طرح واقف تھے۔ وہ بڑے فصیح و بلیغ اور شیریں زبان تھے۔ وہ جب گفتگو کرتے تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، اور جب آخرت کا بیان کرتے یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کی تصویر کھینچتے تھے تو آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی تھیں۔ حجاج بن یوسف کا سازبان اور قادر الکلام اس اخیر دور میں نہیں گزرا۔ لوگ حسن بصری رحمہ اللہ اور حجاج کو فصاحت میں ہم پایا سمجھتے تھے۔ مشہور امام اللغت و نحو ابو عمر بن العلا کہتے ہیں کہ میں نے حسن بصری اور حجاج یوسف سے بڑھ کر فصیح نہیں دیکھا، اور حسن حجاج سے زیادہ فصیح تھے۔ وسعت کلام کا یہ حال تھا کہ ربیع بن انس کہتے ہیں کہ میں 10 برس تک حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آتا جاتا رہا۔ ہر روز ان سے کوئی ایسی بات سنتا جو اس سے پہلے نہیں سنی۔ ایک شخص نے ان کی اس جامعیت کو اس طرح بیان کیا: کان من داری النجوم علم التقوی وزہد ورع افقہ ورقتہ وفقہ ومعرفت یجمع مجلسہ ضروب من الناس هذا يأخذ عن الحديث وهذا يلقن من الطاويل وهذا يسمع منه الحلال والحرام وهذا يحكي له الفتية وهذا يتعلم الحكم والقضاء وهذا يسمع الواعظ وهو في جميع ذلك كالبحر كالإيجاج تدفق وكالسراج والحاج تلفى ولا تنسى وموافقة ومشاهد في الأمر بالمعروف ونہی عن المنکر الامر والاجباء الامر بالکلام الفصل واللفظ الجزل۔ یہاں پہ اعراب نہیں ہے تو مجھ سے عربی پڑھنے میں ہو سکتا ہے کچھ غلطی ہو گئی ہو۔ وہ اپنے علم و تقوی زہد و استغنا و عالی ہمتی لطافت تفقع اور علم کے اعتبار سے ایک درخشاں ستارہ تھے۔ ان کی مجلس میں قسم قسم کے لوگ جمع رہتے تھے، اور ہر ایک فصیح پایا تھا۔ ایک شخص حدیث حاصل کر رہا ہے، ایک تفسیر میں استفادہ کر رہا ہے، ایک فقہ کا درس لے رہا ہے، اور ایک فتویٰ میں پوچھ رہا ہے۔ کوئی مقدمات فیصل کرنے اور قضاء کے قواعد سیکھ رہا ہے، کوئی وعظ سن رہا ہے، اور ایک بحر ذخا رہا ہے، اور جو موجیں لے رہے ہیں وہ، اور ایک روشن چراغ ہے جو مجلس پر نور کر رہا ہے، اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں ان کے کارنامے اور احکام و امر کے روبرو پوری فصاحت اور پرشکوہ الفاظ میں اظہار حق کے واقعات بلانے کی چیز نہیں۔ اس سب کے علاوہ، اس سب سے بڑھ کر ان کی تاثیر سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ محض صاحب قول اور صاحب کمال نہ تھے بلکہ صاحب دل اور صاحب حال بھی تھے۔ وہ جو کچھ کہتے تھے ان کے دل سے نکلتا تھا، اس لیے دل پر اثر کرتا تھا۔ جس وقت وہ تقریر کرتے سراپا درد و اثر ہوتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اگرچہ بصرہ میں، کوفہ میں بڑے بڑے صاحب علم اور صاحب درس تھے، مگر ان کے حلقے میں درس میں مقناطیس کی کشش تھی۔ ان کے مواعظ بیانات کی بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ان کو کلام نبوت سے بڑی مناسبت تھی۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ اس پر اتفاق ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ کلام انبیاء علیہ السلام کے طرز کلام سے بڑی مناسبت رکھتا تھا۔ ایسی مناسبت دوسرے واعظین کے کلام میں نہیں دیکھی گئی۔ اس طرح ان کا طرز زندگی